بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صدقہ فطر کی فضیلت۔ صدقہ فطر مقرر کرنے کی وجہ۔ عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعائر الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزہ کی تکمیل ہے۔ جس طرح نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، ایسا ہی صدقہ مقرر ہوا۔ اغنیاء اور دولت مندوں اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مگر مسکینوں و مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کے اسی طرح سے شکل صوم موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر بوجہ شفقت علی خلق اللہ لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو عید سے پیشتر صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کریں، یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دے دینا لازمی ٹھہرایا گیا۔ اور اگر مساکین کثرت سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ جمع کرنے کا ایما ہو تاکہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ صدقہ فطر کے احکام۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ در مختار، البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو قرضہ ادا کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جو اوپر مذکور ہے تب تو صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطرانہ واجب ہے، اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مثلاً اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والد کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے یا خاوند نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر اولاد مالدار ہو تو باپ کے ذمے اپنے مال سے دینا واجب نہیں بلکہ اولاد کے مال میں سے ادا کرے، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت۔ عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازمی ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا تب بھی ادا ہو گیا۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے۔ صدقہ واجب کی مقدار۔
صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا ستو دیا جائے، نصف سا یعنی پونے 2 سیر، احتیاطاً 2 سیر دے دینا چاہیے، اور اگر گیہوں اور جو کے علاوہ کوئی اور غلہ دینا چاہے جیسے چنا، چاول، تو اتنا دے کہ اس کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا جو کے برابر ہو جائے، اور اگر غلہ کی بجائے اس کی قیمت دی جائے تو سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا جائز ہے۔ صدقے کے مستحق: صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا افضل ہے۔ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اس طرح جو اس کی اولاد ہے جیسے بیٹی، بیٹا، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ جیسے بہن بھائی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، ساس سسر، سالہ، بہنوئی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، حضرت عباس بن عبد المطلب یا حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو صدقہ فطر دینا درست نہیں۔ صدقہ فطر مسجد، مدرسہ، اسکول، غسل خانہ، کنواں، مسافر خانہ، پل، سڑک، غرض یہ کہ کسی طرح کی عمارت بنانا یا کسی میت کے کفن دفن میں خرچ کرنا یا کسی میت کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اگر چاہے تو اپنی طرف سے کسی تعمیر یا کفن دفن وغیرہ میں خرچ کر دے تو جائز ہے۔ کسی نوکر، خدمتگار، امام وغیرہ کو ان کی خدمت کے عوض تنخواہ کے حساب میں صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ جب تک کسی شخص کے صدقہ فطر کے مستحق ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر بے تحقیق دے دی یا پھر معلوم ہوا کہ وہ غریب ہی ہے تب تو ادا ہو گیا، ورنہ دیکھو کہ دل کیا گواہی دیتا ہے۔ اگر دل اس کے غریب ہونے کی گواہی دے تو ادا ہو گیا، ورنہ پھر سے ادا کرے۔